بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ ہم شعر نمبر 5 سے شروع کریں گے، والحسن سے بھی۔ والحسن المعروف طرقا وغدت رجالہ لا کالصحیح اشتہرت۔ اب ایک اور ٹرم ہے، اصطلاح ہے جس کا نام ہے حسن۔ پہلے ہم نے صحیح پڑھی، تو صحیح کے بعد اب دوسری اصطلاح حسن کی پڑھ رہے ہیں۔ تو صحیح کی ہم نے جس طرح شرطیں پڑھی تھیں کہ 5 شرطوں کا ہونا ضروری ہے، تب جا کے وہ صحیح بنتی ہے۔ اسی طرح اب حسن کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ المعروف طرقاً، اس کے جتنے بھی طرق، طریق کی جمع ہے، طریق کہتے ہیں راستے کو، تو یہاں مراد سند ہے، یعنی جس کی سندیں معروف ہوں، جانی پہچانی ہوں۔ وغدت رجالہ، اور ہو جائیں رجال اس کے، یعنی اس کے نیریٹرز جو ہیں وہ ہو جائیں لا، نہ اس طرح کالصحیح، جیسا کہ صحیح کے ہیں، اشتہرت، اور وہ مشہور ہو جائے۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ حسن نام کی جو ٹرم ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے بے شمار اسانید ہوں، طرق کافی سارے ہوں، اور ان طرق کو کی بھی پہچان ہو۔ پہچان سے مراد یہ ہے کہ کیا کون سی اس میں ضعیف ہے اور کون سی صحیح ہے، ٹھیک ہے؟ پہچان سے مراد یہ ہے۔ المعروف طرقاً کا مطلب یعنی اس کے جتنے بھی طریق ہیں، جتنی بھی اسانید ہیں، وہ جانی بوجھی ہوں۔ جانی بوجھی سے مراد کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ تو جب یہ ہو، پتہ چل جائے، تو اب اس میں تو پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کون سی ہے اور ضعیف کون سی۔ صحیح پتہ چل گیا، ضعیف پتہ چل گیا، مگر درمیان میں جو حسن ہے وہ کہاں ہے، وہ پتہ نہیں چل رہا۔ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا پتہ یوں چلے گا کہ وغدت رجالہ، اور ہو جائیں اس کے نیریٹر لا، نہ کالصحیح، ان نیریٹرز کی طرح جو صحیح کے ہیں۔ یعنی صحیح کے نیریٹر کے ہم نے کیا کوالٹی پڑھی تھی کہ وہ عادل ہوں، ضابط ہوں، اور ثقہ ہوں، ثقہ ہوں۔ تو اب یہ کس کی صفت ہے؟ صحیح کے راویوں کی۔ حسن کے راویوں کی جو صفت ہے وہ ایسی نہ ہو۔ اگر ان جیسی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ صحیح ہے، اور ان جیسی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ضعیف ہے۔ تو یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اس طرح نہ ہوں جیسا کہ صحیح کے راوی ہوتے ہیں، مطلب اس لیول کے نہ ہوں کہ سب موسٹ اتھینٹک ہیں، سب ایکوریٹ ہیں، سب عادل ہیں۔ یہ خوبی اور جو کیا کہتے ہیں کوالٹی، یہ صرف اور صرف صحیح حدیث کے راویوں کی ہے۔ لیکن حسن کے راوی جو ہے نا، وہ معروف ہوتے ہیں۔ تو معروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانے بوجھے ہیں۔ کس طرح؟ یعنی صحیح کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کے ذرا کم ہے، یہ مطلب ہے۔ اور اسی وجہ سے کہتے ہیں اشتہرت، وہ مشہور ہوں، وہ سند، وہ اسانید، وہ طرق مشہور ہوں، یعنی جانے بوجھے ہوں کہ اس میں فلاں فلاں راوی جو ہے نا وہ ثقہ ہے، اتھینٹک ہے، اور مگر صحیح کی طرح نہیں ہے، صحیح کے نیریٹر کی طرح نہیں ہے۔ تو یعنی اس سے ذرا تھوڑی سی مشکل یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو تعریف کی گئی ہے، تو اس میں بڑے بڑے علماء پریشان ہوئے ہیں۔ وہ اس طرح پریشان ہوئے ہیں کہ بھئی صحیح کی طرح نہ ہوں، ضعیف کی طرح نہ ہوں، تو پھر کیسے ہوں؟ تو وہ درمیان کا جو راستہ ہے نا، اسی وجہ سے کہتے ہیں حسن جو روایت ہے وہ ایسی روایت ہے جو صحیح اور ضعیف کے درمیان کا درجہ رکھتی ہے۔ تو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حسن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ المعروف طرقاً، جس کی بے شمار اسانید ہوں، یعنی ٹیکسٹ ہے، اس کی چینز ہیں۔ تو یہ چینز جو ہے نا، ان میں کچھ ایسے ہیں جن میں پتہ چل جاتا ہے
معروف ہیں کہ یہ صحیح ہیں اور پتہ چل جاتا ہے یہ ضعیف ہیں. یہ معروف طرق ہیں، یعنی اس کی اسانید جانی بوجھی ہیں. جانی بوجھی سے مراد یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، انڈرسٹوڈ ہے. لیکن وغدت رجال ہو، مگر اس حسن کے جو رجال ہیں، راوی ہیں، وہ ہو جائیں لا کالصحیح، اس طرح نہ ہو جیسا کہ صحیح کے راوی ہیں. صحیح کے راوی ہائی کوالٹی کے، ہائی کیا کہتے ہیں نا، اپنا وہ رکھتے ہیں کیا امیج اور اتھارٹی. لیکن حسن کے راوی ویسے نہ ہوں، بس اتنا ہے. بس یہ بھی نہیں کہا کہ ویسے نہ ہوں سے مراد آپ یہ لیں کہ وہ ضعیف ہوں، ضعیف کا لفظ نہیں بولا، بلکہ یہ کہا کہ اس لیول کے نہ ہوں، بلکہ اس سے ذرا تھوڑے سے لو ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو لو جب ہوں گے تو پھر اس کے ساتھ اشتہارت، پھر یہ اسانید جو ہے نا جو حسن کی ہیں وہ مشہور بھی ہوتی ہیں. وہ لوگ جانتے ہیں کہ بھئی اچھا یہ بندہ یہ راوی یہ تو فلاں شیخ ہے، یہ امام ہے، یہ فلاں کا استاد ہے، یہ فلاں کا استاد ہے. یہ راوی مشہور ہوتے ہیں، مگر یہ بھی مشہورت ہوتی ہے ان کی کہ اس میں ذرا تھوڑی سی خامی یہ ہے کہ اس کا جو لیول ہے ایکوریسی کا، ضبط کا، وہ ذرا تھوڑا سا کم ہے. کہیں کہیں بھول جاتا ہے، کہیں اس کی میموری جو ہے نا وہ ویک ہو جاتی ہے. تو یہ ہے وہ حسن کی جو تعریف انہوں نے کی ہے وہ اس طرح کر ڈالی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ واقعی ہمیں ذرا کافی پریشانی ہوئی ہے کہ یہ حسن کی جو تعریف ہے اس کو بڑے بڑے علماء نے ذرا سمجھانے کی کوشش کی ہے مگر نہیں سمجھا سکے. بعد کے جو علماء ہیں یعنی متاخر لیٹر جو اسکالرز ہیں انہوں نے اس کے بارے میں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہی طریقہ بتایا ہے کہ اس طرح سمجھ لیجئے کہ اس کے جتنی بھی نیریشنز ہیں وہ انڈرسٹوڈ ہیں، جانی بوجھی ہیں، یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. مگر اس طرح ہوتا ہے کہ درمیان میں کچھ روایات ایسی ہوتی ہیں جن کے رجال نہ صحیح کی طرح ہیں نہ ضعیف کی طرح ہیں، وہ مڈ میں ہیں، تو اس کو حسن کہتے ہیں آپ، اور وہ مشہور بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اب اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک حدیث کی صرف دو قسمیں تھیں، صحیح اور ضعیف. حسن نام کی نہیں تھی. حسن نام کی جو اصطلاح ہے وہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے شروع. انہوں نے اپنی سنن ترمذی میں یہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے صحیح ہے، تو حسن کا استعمال انہوں نے کیا. تو یہ امام ترمذی ہیں. کچھ کہتے ہیں ان سے پہلے بھی استعمال ہوئے، لیکن بہرحال زیادہ تر چونکہ ایک حدیث کی کتاب تھی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس کی ایک ویلیو بھی تھی، سیاہ ستہ میں بھی شامل تھی. تو سیاہ ستہ میں اگر دیکھیں تو یہ واحد بک ہے جو اپنے اندر حسن کی ٹرم کو استعمال کرتی ہے. تو اس وجہ سے حسن کے معنی میں وہی بات آتی ہے کہ اس کے رجال نہ صحیح کی طرح ہوتے ہیں نہ ضعیف کی طرح بلکہ مڈ میں ہوتے ہیں بس، تو اس کو حسن کہہ دیتے ہیں. جی کوئی سوال ہو تو ایک دفعہ لفظی پھر بتا دیں. لفظی ترجمہ اسی کا ہاں لکھیے. والحسن، اور حسن المعروف طرقن، طرقن بھی ہے طرقن بھی ہے. تر را کے اوپر جزم بھی ہے اور را کے اوپر پیش بھی ہے. طرق کا مطلب طریق کی جمع ہے طرق طریق کہتے ہیں سند کو. ویسے تو عربی میں راستے کو کہتے ہیں، الا طریق جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے. قرآن میں طریق کا مطلب راستہ ہے، لیکن طرق کا مطلب محدثین نے وہ راستہ جو ایک محدث اپناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کا، جس کو سند کہہ دیتے ہیں. تو جانے بوجھے ہوں جس کے طرق، یعنی جس کی اسانید جانی بوجھی ہوں، پتہ ہو کہ یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. یہ مطلب ہے المعروف کا. اور وہ درمیان میں ہو، خود درمیان میں ہو، لیکن اس کے دوسری جو روایات ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے یہ ضعیف ہے. اب یہ جو درمیان والی ہے وہ حسن ہے.
اور اس کی تعریف آگے ان کے وغدت رجالہ، اور ہو جائیں اس کے نیریٹرز کس لا کس صحیح، نہ اس طرح جیسا کہ صحیح کے نیریٹرز ہیں۔ اب صحیح کے نیریٹرز کی طرح نہ ہو تو دوسرا مطلب ہے ضعیف کے نیریٹرز کی طرح بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اشتہرت، اور وہ روایات مشہور ہوں۔ حسن کی یہ جتنی بھی روایات ہوں گی جو نہ صحیح میں شامل ہوتی ہیں اور نہ ضعیف میں شامل ہوتی ہیں، درمیان کی ہوتی ہیں، تو وہ کیا ہوتی ہیں؟ مشہور ہوتی ہیں، یعنی علماء کے درمیان وہ خوب پھیلی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اب اگر دیکھا جائے تو ہماری بہت سی کتابیں جو صحیح حدیث کی کتابیں ہیں، سوائے امام بخاری اور امام مسلم کی صحیح کے، باقیوں میں حسن درجے کی بہت سی روایات ہیں، اور اس سے لوور جو طبقے کی ہیں جو ضعیف ہیں وہ بھی بہت سی ہیں، کم ہے، حسن زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ حسن جب حسن ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بھی علم میں یہ روایات تھیں، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ تلاش کرتے ہیں ہمیشہ ٹاپ کی چیز کو۔ امام بخاری مثلا ان کے دور میں یہ 5 علماء ہیں جو شیوخ ہیں، اس ایک حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان میں سب کی سننے کے بعد جس کی حدیث چنیں گے وہ اس کی چنیں گے جو موسٹ سینئر ہوگا، سینیارٹی اس کی عمر میں بھی ہو، سینیارٹی اس کی ٹیچرز میں بھی ہو، سینیارٹی اس کی علم میں بھی ہو، ثقافت میں بھی ہو، ان کو چنیں گے، اور اس لیے چنیں گے کہ ان کا جو شیخ ہے آگے وہ بھی موسٹ سینئر ہے، اور پھر اس کو چنیں گے اس لیے کہ اس کا شیخ جو ہے آگے موسٹ سینئر ہے، یعنی اس طرح ان کی چین جو ہے نا وہ بنی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو جب ان کو یہ نظر آیا کہ موسٹ سینیارٹی نہیں ہے، کم ہے، تو ان کی روایات کو امام بخاری نے اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی، وہ چھوڑ دی، اور یہ وہ روایات تھیں جو بعد میں سیاستہ کی دیگر روایات میں آ گئیں، یعنی بہت سی اور کتابیں جو ہیں اس میں یہ آ گئیں، جس میں سنن ابی داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک میں بھی ہیں، یا موطا امام مالک کو چھوڑ دیں وہ اگلی کتاب ہے، لیکن اس کے بعد سنن بہقی ہے، مستدرک الحاکم ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں جن میں ایسی روایات چین کے ساتھ آئی ہیں، مسند احمد ہے، ان میں چینز کے ساتھ یہ روایتیں آئی ہیں، لیکن ان روایات میں پتہ یہ چلتا ہے کہ حسن درجے کی ہیں اور صحیح کے درجے کی نہیں ہیں، اور نہ ہی ضعیف کے درجے کی ہیں، لیکن چونکہ حسن کی تھیں اس لیے انہوں نے اس کو صحیح کا درجہ دے کے اپنے ہاتھ لکھ لیا۔ میں بتا چکا ہوں کہ امام بخاری سے پہلے، امام ترمذی سے پہلے حسن نام کی کوئی روایت نہیں تھی، یہ ٹرم نہیں تھی، حسن نام کی کوئی ٹرم نہیں تھی، یہ ٹرمز امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، مگر ان سے پہلے آپ اگر دیکھیں تو ان کتابوں میں بس یا تو صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، بس۔ مقصد کیا تھا حسن لے کر آنے کا روایت کے لیے، اور اس پہ کوئی اختلاف احادیث میں یا علماء میں تو نہیں ہوا؟ نہیں، اس میں صرف اتنا ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایکسیپٹ کرنے اور نہ کرنے کے لیے تھوڑا سا لیولنگ کر ڈالی ہے۔ وہ کیا آج کل کیا لفظ ہے؟ ہاں نہیں، آج کل کوئی لفظ ہے کہ سیاستدان بول رہے ہیں کہ ہمیں فیلڈ جو دیا جائے وہ کون سا؟ ہاں، لیول پلینگ فیلڈ۔ تو وہ جو ہے نا وہ اس طرح نہیں کر سکے، انہوں نے بتایا کہ بھئی صحیح ہے، ضعیف ہے، اور یہ درمیان کی ہے، تو اس کو ہم اس درجے پہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ صحیح بھی نہیں ہے، اور اس درجے پہ اس لیے رکھتے ہیں یہ ضعیف بھی نہیں کہلائی جا سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو درمیان کی ہے، تو اس درمیان کی اس کو حیثیت اس وقت دے دیں گے جب کوئی صحیح حدیث نہیں ہوگی، پھر اس کی حیثیت ہوگی، اور اس کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کو بھی پریفر نہیں کیا جا سکتا، اس کو بھی چھوڑ دیا جائے گا۔ جب صحیح نہ ہو، یہ حسن ہو، تو حسن کے ہوتے ہوئے ضعیف حدیث کو نہیں دیکھیں گے بلکہ اسی کو دیکھیں گے۔ تو اس طرح جا کے انہوں نے کچھ تھوڑی سی وہ جی جو اپنے ترجمے کے اندر کہا ہے کہ وقدت رجالہ لا کصحیح اشتہارت کا تعلق آپ کہہ رہے ہیں پیچھے کے ساتھ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مشہور ہونا بھی شرط ہے حسن کے لیے؟ نہیں، اشتہارت کا مطلب یہ میں نے نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ وہ روایات مشہور ہوں۔ مطلب کہ حسن کے لیے شرط ہے مشہور؟
ہاں ہاں مشہور تو موضوع بھی بڑی مشہور ہوتی ہے. مشہور سے مراد یہ کئی اس کے بیان کرنے والے ہیں. نہیں مشہور کہا گیا. کہ کافی لوگ بیان کرتے ہیں. ہاں مثلا بہت سے علماء میں وہ ایکسیپٹیڈ ہو, بہت سے علماء اس کو نیریٹ کرتے ہوں, لیکن اس کی تحقیق جو ہے نا ابھی تک نہیں ہو سکی. اس کا تعلق اگر رجال کے ساتھ کریں گے, رجال مولا کا صحیح اشارہ, اس کے بندے صحیح حدیث کی طرح مشہور نہیں ہوتے ہیں, موجود راوی لوگ اس سے چیزیں تو ترجمہ نہیں بن جاتا. یعنی اس کے رجال جو ہیں وہ مشہور ہوں, یہ کہنا چاہتے ہیں. لا کا صحیح اشارہ, صحیح کی طرح مشہور نہیں ہوتے ہیں حسن کے. یعنی صحیح کی طرح وہ مشہور نہیں ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے معنی, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ صحیح کی طرح وہ نہ ہوں مگر وہ خود مشہور ہوں, یہ بھی ٹھیک ہے. کیونکہ حسن کے جو رجال ہیں بہت سے وہ نون تھے. اگر یہ نون نہ ہوتے تو صحاح ستہ کی سنن کی خاص طور پر کتابیں جو ہیں یا صحیح ابن حبان, ان میں یہ روایات نہ آتی. سب کہتے ہیں مجہول ہے, ان نون سا آدمی ہے. تو یہ بھی معنی اس کا ہے. اچھا جی, اور نمبر 6 وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحَسَنِ قَصُرْ فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْصَى مَنْ كُثُرْ. کثر یہ کس کی یہ جمع ہے؟ فعل کے وزن پر. کس کی جمع ہے؟ کثرت کی. کثرت کی جمع ہے کثر. ٹھیک ہے, تو اب ترجمہ یہ ہوگا وَكُلُّ, اور ہر ما وہ روایت جو عن رتبۃ الحسن, حسن کے رتبہ سے قصر کم ہو جاتی ہے. قصر کا مطلب کم ہو جانا, تو یہ فعل ماضی ہے. تو ہر وہ روایت جو رتبہ حسن سے کم ہو جاتی ہے, تو حسن کا رتبہ کیا تھا؟ وہ ہم نے یہی پڑھا تھا کہ یہ روایت نہ صحیح ہو نہ ضعیف ہو, درمیان کی ہو. تو اب درمیان کی روایت جو ہے نا, اگر کوئی روایت اس سے ذرا کم درجے کی ہو جاتی ہے تو فهو ضعیف, تو وہ ضعیف ہوگی. ٹھیک ہے. وَهُوَ أَقْصَى مَنْ كُثُرْ, اور اس کی بہت سی قسمیں ہیں. اقسام قسم کی جمع ہے, اور اس کی قسمیں ہیں کثر بہت سی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ رتبہ حسن اپنا ہے, حسن کا رتبہ اپنا ہے, مرتبہ اپنا ہے. اس سے ذرا تھوڑی سی نیچے اگر روایت آئی تو وہ حسن کے درجے سے گر کے ضعیف بن گئی, اور جب ضعیف بنتی ہے تو پھر اس کی بے شمار آگے قسمیں ہیں. یعنی مراد یہ کہ ضعیف کی بہت سی قسمیں ہیں. ان قسموں میں کیا کیا ہیں؟ مثال کے طور پر یہ چین ہے, یہ چین چلتے چلتے ہم نے حدیث صحیح کی یا حسن کی پڑھی ہے کہ اس کی چین جو ہے نا وہ متصل ہو, کنیکٹڈ ہو. اگر کہیں ڈسکنیکٹ ہوتی ہے تو یہ کیا ہے؟ رتبہ حسن سے گر گئی. رتبہ صحیح سے نہیں گری, رتبہ حسن سے گری ہے. کیونکہ رتبہ حسن میں 5 چیزیں جو ہم کہتے ہیں نا صحیح کی, اس میں 4 تو ہونی چاہیے کہ سند متصل ہو, علت نہ ہو, اور کیا ہے شاذ نہ ہو, اور چوتھی چیز کہ راوی عادل ہو. یہ 4 چیزیں تو پائی جاتی ہیں اس میں. صرف ضبط کی بات ہے, اگر ضبط کم ہے تو وہ حسن کے درجے میں آ گئی. لیکن اگر ان 5 چیزوں میں کوئی ایک شے کم ہو گئی, اب صحیح کو چھوڑ دیجیے, ہم حسن پہ آ گئے ہیں. حسن کی یہ 5 چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے, تو ان میں کوئی شے بھی کم ہو گئی تو وہ حدیث حسن کے درجے سے گر کے کیا بن گئی؟ ضعیف بن گئی. وہی مثال کے طور پر مثلا میں نے کہا کہ کنیکٹڈ روایت جو ہے, اس میں اگر بالفرض یہ اس سے لینا, اس کو چاہیے تھا روایت کرتا, اس نے اس کے روایت کرنے کے بجائے اس سے کر دیا, تو پتہ چل گیا یہ کنیکٹڈ نہیں ہے, یہ ڈسکنیکٹڈ روایت ہے, غیر متصل جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثلا روایت چلتے چلتے صحابی تک کیا نام ہے تابعی تک آتی ہے. تابعی اس روایت کو بیان کرتا ہے کس سے؟ صحابی سے.
اس کو روایت، یہ کنیکشن ہے نا، تابعی کو روایت کرنا چاہیے کس سے؟ صحابی سے، مگر وہ صحابی کا نام لیے بغیر سیدھا ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچ جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تابعی کبھی بھی صحابی کو نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مل سکتا، اور تابعی کبھی بھی ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے روایت نہیں کر سکتا۔ یہاں کوئی ڈراپ ہے، کوئی نام ہے جو گر گیا ہے اور وہ صحابی کا ہے، یہ تابعی ہے، تابعی کو صحابی سے روایت کرنا چاہیے تھا، اور صحابی اللہ کے رسول سے کرتے تو کہتے کنیکٹڈ ہے، لیکن جب کنیکشن لوز ہو گیا، وہاں ختم ہو گیا ہے، تو اس وقت ہم نے محسوس یہ کیا کہ تابعی اللہ کے رسول سے روایت کر رہا ہے اور صحابی کا نام گرا دیا ہے، تو اب یہاں دیکھیے ڈسکنیکٹ ہو گئی نا سند، کہ صحابی کا نام گر گیا، سند ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ اسی طرح سند کہیں بھی، کہیں سے بھی، شروع میں، درمیان میں یا آخر میں جا کے کوئی راوی گر جائے تو وہ سند کے ڈسکنیکٹ ہونے کی دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسی سند کو بھی کیا کہیں گے؟ مرسل کہتے ہیں اس کو، مرسل۔ اگر صحابی کا نام گر جائے اور تابعی صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مرسل۔ تو مرسل حدیث ضعیف ہوتی ہے، تو یہ پہلی قسم ہے ضعیف کی۔ دوسری قسم وہ یہ ہے کہ کہیں پر دو راوی گر جائیں سند میں، یہاں گر گیا ایک، یہاں گر گیا، اور پھر سند چل رہی ہے، تو اس کو معضل کہتے ہیں، یہ بھی ڈسکنیکٹڈ ہے۔ پھر منقطع ہے، منقطع یہ بھی ایک ٹرم ہے کہ کہیں سے بھی کٹ جائے سند، شروع میں، درمیان میں، آخر میں، کہیں بھی کٹ جائے تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ ضعیف ہے، کیونکہ منقطع ہو گئی۔ اگر شروع میں کچھ راوی گرے ہیں اور آگے چل رہے ہیں صحیح، مثلا یہ راوی جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ اپنے شیخ سے روایت کرتا، یہ اس کے شیخ سے، تو یہ کیا کرتا ہے؟ ان کے نام ڈراپ کر کے ان سے روایت کرتا ہے، تو شروع کے یہ دو راوی گرا دیے تو یہ بھی سند کے ڈسکنیکٹ ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس طرح بے شمار اور قسمیں ہیں جو بنتی ہیں۔ اس طرح متن کی طرف آ جائیں، متن میں آ کے کوئی بندہ اپنی طرف سے، جو ٹیکسٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی لفظ ایڈ کر دیتا ہے، اور اس کی ایڈیشن جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ بندہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو یہ مقام حاصل ہوتا، اس نے نہ لفظ کی وضاحت کی ہے اور نہ ہی کوئی لفظ ہے اس کا معنی بیان کیا ہے، بلکہ اپنی طرف سے کوئی الفاظ کو ایڈ کر دیا ہے، تو ایسا بندہ، وہ اس کی جو ایڈیشن ہوگی اس ٹیکسٹ میں وہ ضعیف قرار پائے گی اور وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ کل میں نے مثال دی تھی آپ کو یاد ہو تو۔ صحیح اور حسن کے بعد جو پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، اس میں بھی اتنی اقسام میں کیا ہوتا ہے؟ کتنی اقسام ہیں؟ وہی میں ایک دو بتا رہا ہوں، آگے اقسام پڑھیں گے۔ لیکن جب ضعیف کو پتہ چل گیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ہاں، پھر مزید اس میں اقسام؟ نہ ضعیف کیسے ہے؟ وہ ضعیف کی کون سی قسم ہے؟ اب مرسل جب دیکھیں گے نا تب کہیں گے یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے نا؟ معضل دیکھیں گے کہیں گے یہ ضعیف ہے، معلق دیکھیں گے کہیں گے یہ ضعیف ہے، منقطع کہیں بھی کٹی ہوئی کہیں گے یہ ضعیف ہے۔ یہ میں صرف انقطاع کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ضعیف کی اور بہت سی قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب پوری ڈائگنوسٹک اسٹڈی ہے کہ ایک چیز خراب ہونے سے اس کو یہ کیٹیگری میں جا کے ہم اس لیے ضعیف ہیں۔ جی مطلب بالکل، یہ نہیں کہا کہ بس اچھا اس میں خرابی ہے تو ہم نے، لیکن انہوں نے پورا ڈائگنوز کیا، بالکل بالکل ایک چیز کو ڈائگنوز، بالکل، نہیں بڑا زبردست انالیسز ہے یہ۔ اس کو اگر آپ ذرا مزید ڈیپ میں جائیں، مثالیں ہمارے سامنے ہوں، کتابیں ہمارے سامنے ہوں، یہ تو اس وقت پڑھنے میں مزہ آتا ہے جب آپ کے سامنے کتاب کھلی ہو، آپ ایک روایت پڑھیں اور نام آیا ہے مثلاً عبد الجبار ابن عبد الرحمن التمیمی، یہ نام آیا ہے، تو آپ کہیں گے یہ کون ہے؟ ٹیچر کہے گا اٹھے وہ کتاب اٹھاؤ، یہ رجال کی کتاب پڑھی اس کو اٹھاؤ، تو اس میں عبد الرحمن التمیمی کو تلاش کرو، تو عبد الرحمن کے وہ جو کیٹیگری، وہ کیٹلاگ ہوگا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ والیوم 1 2 3 4 بھی لکھا ہوتا ہے اور نام بھی لکھے ہوتے ہیں، یہ عین سے شروع ہو کے دال تک ختم ہو رہا ہے، یا دال سے شروع ہو کے قاف تک ختم ہو رہی ہے، یہ والیوم۔ تو وہ والیوم نکالیں گے، اس میں عین بیچ میں آ جائے گا، عین کو کھولیں گے تو اس میں کھولتے کھولتے عبد الرحمن بن عبداللہ التمیمی جب نام آئے گا تو اس وقت کہیں گے اچھا بھئی یہ نام مل گیا، اب اس کی اسٹڈی آپ کریں گے،
کہ اس نے یہ لکھا ہے، وہ لکھنے کے ساتھ وہ حاشیے میں مزید اس کے سورسز لکھ دیتا ہے کہ اس بندے کا بایوگرافی جو ہے نا ان کتابوں میں بھی موجود ہے. تو وہ کتابیں آپ کھولیں، ان کا پیج کھولیں، پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں. جو آپ نے جو خلاصہ نکالنا ہے وہ خلاصہ یہی نکالنا ہے کہ یہ بندہ علماء کے نزدیک کیسا تھا، کیا اتھینٹک تھا، ویک تھا، میموریز کی صحیح تھی، شروع میں صحیح رہی بعد میں ویک ہو گئی. کئی چیزیں ہیں جو غور کرنا پڑتی ہیں. وہ پڑھ کے نکال کے پھر ایک چھوٹا سا لفظ لکھنا پڑتا ہے، ضعیف یا حسن یا صحیح. بس یہ پیچھے بڑی سٹڈی ہے اس کے، کوئی معمولی نہیں ہے کہ ضعیف کا لفظ ہم کہیں ضعیف ہے، کہنا بڑا آسان ہے مگر پیچھے بڑی گہری سٹڈی ہوتی ہے، بہت گہری. وہ سٹڈی جو ہے نا وہ بڑے بڑے دماغوں سے یہ کام کرا گئی ہے، حقیقت ہے. ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں یار ضعیف حدیث ہے چھوڑو. وہ کیا ہوتی ہے ضعیف؟ تم نے کیا سٹڈی کی ہے؟ کچھ جانا ہی نہیں اس موضوع کو اور کہہ دیا کہ ضعیف ہے. ہاں جن علماء نے کہا ہے وہ اگر اس مرتبے کے ہیں کہ ان کا یہ فیلڈ تھا تو وہ سر آنکھوں پر. تو اس لیے اس عمل کو کہتے ہیں تخریج الحدیث. وہ اگر ایک حدیث کو بھی آپ لے لینا، اس کی سند اور اس کے ٹیکسٹ کو میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر آپ ذرا محنت کریں، صحیح معنوں میں نقالی نہ کریں، خود تحقیق کریں، تو آپ کو ایک حدیث کی سٹڈی کم از کم 5 سے 10 دن لگ سکتے ہیں. اتنا آسان نہیں ہے کہ میں تو وہ دیکھ لیتا ہوں نیچے حاشیے میں وہ فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، لیکن فلاں نے لکھا ہوئے کو بھی میں دیکھوں نا اس نے کہاں سے لکھا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یار اس نے لکھنے میں کوئی غلطی کی ہے. وہاں یہ عبارت یوں محسوس کرا رہی ہے اور یہاں یہ مفہوم بتا رہا ہے. تو ایسی بڑی غلطیاں نکالی گئی ہیں. یہ ضعیف کی جو میتھڈالوجی اور ٹائپس کی ہیں وہ کن سے شروع ہوئی؟ ضعیف کی جی ضعیف کی اقسام اور جنہوں نے ڈیفائن وہ نیریٹرز جو سامنے ایسے آ گئے، پھر انہوں نے خود ہی اس کو نام دے دیا. نیریٹر دیکھے نا، شوق ہوتا ہے نا ہر ایک کو کہ بھئی یہ اتنے بڑے لوگ اس کے پاس لوگ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھانا شروع کروں، یا یہ حدیث روایت کرتا ہے اس کی بڑی رسپیکٹ ہے تو تھوڑی سی میں بھی کر دوں. تو وہ بیان کرتے ہوئے اس نے کہا چلیں میں بھی شاید اس لائن میں لگ جاؤں، لوگ میرے پیچھے بھی لگ جائیں. لیکن وہ پکڑا جاتا ہے اسی وقت، اب یہ کیا ہے، تم نے کہاں سے سنی، کیسے سنی، کہاں کون ہے. تو اس کو جب نہ کی جاتی تو وہ ناراض بھی ہوتا تھا. امام اعمش ہے غالباً، ہاں امام سلیمان ابن مہران الاعمش، یہ کہتے ہیں کہ میں پتہ نہیں کسی مسجد میں گیا تو وہاں نماز پڑھی، نماز کے بعد دیکھا کہ ایک شیخ جو ہے وہ کونے میں بیٹھ کے کوئی ارد گرد اس کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ پڑھا رہا ہے. تو میں نے جب کان لگائے تو وہ میرا نام لے کے کہہ رہے تھے حدثنی الاعمش، اور آگے وہ سٹوری سنا رہا ہو. تو امام اعمش کہتے ہیں میں اٹھا، میں اس کی مجلس کے بیچ میں جا کے بیٹھ گیا. تو اس نے سمجھا کہ بھئی کچھ شیخ میرا اسٹوڈنٹ نیا آیا ہے. تو وہ بیچ میں جب آیا تو کہتے ہیں میں نے اپنا کپڑا اٹھایا، اپنے بغلوں کے بال نہ ایسے توڑنے لگا. تو وہ دیکھ کے مجھے کہتے ہیں ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اور تم یہ کیا کام کر رہے ہو بوڑھے. انہوں نے کہا میں تم سے زیادہ اچھا کر رہا ہوں. ان کا وہ کیا، ان کا میں اعمش ہوں، یہ سنت رسول پر عمل کر رہا ہوں، اور تم جھوٹے انسان ہو، میرا نام لے کے حدیث روایت کر رہے ہو. تو یہ اس طرح کے کئی واقعات ہیں جو پڑھیں تو واقعی بڑے اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے اپنے آپ کو بالکل اس سطح پہ لا کے کہ کسی طرح سمجھانے کا کوئی انداز تو ہو. اس میں یہ نہیں دیکھا یار میری شخصیت کیسی ہے، میں کیسا ہوں کیسا نہیں ہوں، نہ. تو اس طرح کے کئی واقعات ملتے ہیں ہمیں جن کو پڑھ کے نا بڑی خوشی ہوتی ہے، حیرانی بھی ہوتی ہے، یار ایسے انہوں نے ریسرچ کی ہے، محنت کی ہے، معمولی کام نہیں تھا یہ. چلیے تو یہ شعر سمجھ آ گیا؟ سر اگر شروع سے کوئی راوی گر جائے تو اس میں ضعیف حدیث کو کیا نام دیں گے؟ جی بیٹا، اگر شروع سے کوئی راوی گر جائے
معلق. معلق. ہاں. دیکھیں نا اس وقت میں بیٹھا ہوں, میں جس زمانے میں ہوں, آج سے 200 سال پہلے کے کوئی بندہ ہو, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہوں, میں کہوں جی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے فرمایا, اب میں شاہ صاحب کو تو نہیں ملا, لیکن شاہ صاحب اور میرے درمیان کوئی کہنے والے تو ہوں گے نا, کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گے, وہ میں نام سارے اگر ڈراپ کر دیتا ہوں اور شاہ صاحب کا نام لیتا ہوں تو یہ معلق ہے. ہاں ان کے نام لے کے اگر وہ بات کرتا ہوں تو اٹس اوکے. چلیے نیکسٹ. پھر نمبر 7 ہے شعر نمبر, وما اضیف للنبی المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما اور وہ روایت جو اضیفہ منسوب کی گئی ہے, للنبی, لی کا مطلب الہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہاں کوئی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی جائے, المرفوع وہ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر یہ نریشن ہے, یہ تو یہ چلتے چلتے یہ اس سے اور یہ اس سے اور یہ اس سے اور پھر اللہ کے رسول سے, تو روایت اٹھا کے نبی علیہ السلام تک پہنچا دی جائے اور کہا جائے اللہ کے رسول نے فرمایا, تو اس کو مرفوع کہا جاتا ہے. رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا. تو جس روایت کو اٹھایا گیا نیچے سے اوپر نبی علیہ السلام تک, وہ مرفوع ہوتی ہے. اور جس روایت کو نیچے سے اوپر اٹھایا گیا مگر صحابی تک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں, صحابی تک, اس کو کہہ دیتے ہیں موقوف. اور جس روایت کو نیچے سے اوپر تک اٹھایا گیا مگر تابعی تک, اس کو کہتے ہیں مقطوع. میم قاف, قاف 2 نقطوں والا, طا واو عین, مقطوع. تو وہ مقطوع کہلاتی ہے. ہاں وہ جو روایت نیچے سے اٹھا کے اوپر تک لے جائی جائے اور نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی جائے, اس کو مرفوع کہتے ہیں. اور جو روایت نیچے سے اٹھا کے اوپر تک صحابی تک جا کے ٹھہرا دی جائے, روک دی جائے اور صحابی کی طرف منسوب کی جائے, وہ کہلاتی ہے موقوف. موقوف. اور جو روایت نیچے سے اٹھا کے اوپر تابعی تک لے جائی جائے اور تابعی کا کوئی قول فعل وغیرہ بتایا جائے, تو اس کو کہتے ہیں مقطوع. مقطوع, میم قاف طا واو عین. تو ہم سب جانتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف جب منسوب کی جائے گی تو یا تو وہ قول ہوگا یا تقریر ہوگی یا آپ کا فعل ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس کو مرفوع اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جایا جاتا ہے. یعنی سند کو نیچے سے اٹھا کے اوپر تک لے جایا جاتا ہے. آج بھی بہت سی سندیں علماء کے ہاں ہیں جو آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں اور وہ اجازت سرٹیفکیٹس ان سے لیتے ہیں, اجازت حدیث لیتے ہیں. تو جب اجازت حدیث لیتے ہیں تو شیخ سے کہتے ہیں جناب آپ کے پاس سند ہے اس صاحب کتاب تک, یعنی صحیح بخاری تک یا امام مسلم تک یا نسائی تک. تو وہ اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں جی آپ ہمیں اجازت دیں, سرٹیفکیٹ دے دیں. تو وہ سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے کچھ سنتے ہیں, سوال کرتے ہیں, اہل پاتے ہیں, پھر کہہ دیتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں آپ کو سرٹیفکیٹ دیتا ہوں. تو وہ ایک کنیکشن بن جاتا ہے کہ میں نے اس سے سنی. تو یہ سنتے سنتے اگر یہ روایت چلی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور نبی علیہ السلام کا نام بیچ میں آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرفوع. اور اگر یہ روایت چلتے چلتے صحابی تک پہنچتی ہے تو اس کو موقوف, اور تابعی تک پہنچے تو اسے مقطوع. ٹھیک ہے, تو یہ تو آسان ہے, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. تو آپ نے 3 ٹرم سیکھ لی, مرفوع کس کو کہتے ہیں, مقطوع کس کو کہتے ہیں, اور موقوف کس کو کہتے ہیں.
پھر آگے والمسند المتصل الاسناد من راویہ حتی المصطفیٰ ولم یبن. اور مسند ایک اور ٹرم ہے، اصطلاح ہے مسند. ایک ہوتا ہے مسند، اسم فاعل ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مسند، یہ اسم مفعول ہے. تو مسند یہ کیا ہے؟ وہ روایت جو بس سند کے ساتھ ہو، تو اس کو کہتے ہیں مسند. صحیح بخاری کی ساری روایتیں جو اصل ہیں، جو یعنی بیسک روایتیں ہیں، وہ سب کے سب مسند ہیں. تو اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا نام بھی رکھا ہے الجامع الصحیح المسند، یعنی میری جامع ہے کتاب، کمپریہنسو بک ہے، ہر قسم کے چیپٹر اس میں ڈال دیے ہیں، اور صحیح ہے، ہر حدیث اتھینٹک ہے، اور مسند ہے. مسند کا مطلب سند کے ساتھ ہے، مسند ہے. تو ایک تو معنی مسند کا یہ ہے کہ جو سند کے ساتھ روایت ہو، اور دوسرا مسند کا مطلب کتاب بھی ہے، یعنی ایسی کتاب جس میں احادیث کو صحابی رسول کے نام سے ہیڈنگ دے کے اس کی تمام احادیث اس کے ٹائٹل کے نیچے جمع کی جائے، مگر یہ ہوتی الفابیٹیکلی ہے. یعنی وہ اس طرح کہ الف سے جس صحابی کا نام شروع ہوا اس کی سب سے پہلے احادیث، مثلا ابو بکر، تو ابو بکر کی جو پہلی جو نام ہوگا وہ سب سے پہلے ہوگا، اور یاسر یا ہے تو یہ نام سب سے آخر میں ہوگا. تو ان کے ہیڈنگ کے نیچے جتنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں وہ سب جمع کر دی گئی. تو اس کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو صحابی کا نام یاد ہو تو آپ مسند کتاب کھولیں امام محمد کی، تو اس میں صحابی کا نام نکالیں، اس کے نیچے انہی کے نام سے جو حدیث ہوگی جو آپ نے پڑھی ہوگی وہ مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ایک فائدہ ہوتا ہے مسند نام کی کتاب کا. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو کبھی نام یاد ہوتا ہے نا ایسے، اچھا بھی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو وہ جو فرماتے ہیں یا دیکھا تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ مسند کی روایت ہے. تو میں مسند کو کھولوں اور جا کے نا مسند احمد ابن حنبل کو دیکھ کے اس میں ابو بکر نام کا جو ٹائٹل ہے وہ جلد کھول کے ان کی ساری احادیث جو ان کے نیچے نام کے نیچے لکھی ہوئی ہیں وہاں مجھے یہ حدیث مل جائے گی. ایک آسان طریقہ ہے ریسرچ کرنے کا. تو ایک یہ ہوا. دوسرا یہ ہے کہ مسند سے مراد کبھی کبھی متصل السند بھی لیا جاتا ہے، کہ جس کی سند متصل ہو. اگر متصل نہ ہو تو اس کو مسند نہ کہیں. وہ جس کی سند کنیکٹڈ ہو اینڈ تک اس کو کہہ دیتے ہیں یہ حدیث مسند ہے یا یہ کتاب مسند ہے. تو یہ تین تعریفیں ہیں اس کی. تو ان تین تعریفوں کو ذرا ذہن میں رکھیے گا مسند کے. اور انہوں نے شعر میں بھی یہی بات کہی ہے کہ والمسند المتصل الاسناد من راویہ حتی المصطفیٰ ولم یبن. اس کا معنی ہے کہ مسند وہ روایت ہے جس کی سند متصل ہو من راویہ، اس کے راوی سے لے کر حتی المصطفیٰ، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. حتیٰ کا مطلب الہ ہے، تک، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تک. جیسے کہتا ہے نا سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو حتیٰ کا مطلب یہاں الہ ہے. تو یہ الہ یہاں بھی ہے کہ مسند وہ متصل السند روایت ہے جس کے راوی ہوں، چلتے چلے جائیں اتصال کے ساتھ، ملتے ہوئے کنیکشن کے ساتھ، حتی المصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. ولم یبن، اور درمیان میں کہیں بھی وہ کٹ نہ گئی ہو، ڈراپ نہ آئے، منقطع نہ ہو. تو یہ بھی بالکل واضح ہے، مسند کی تعریف انہوں نے کر دی ہے. تو باقی رہا مسند، نون کی زبر کے علاوہ مسند بھی لفظ ہوتا ہے. مسند کہتے ہیں ایسے راوی کو جو حدیث کو سند کے ساتھ بیان کر دے، جو روایت کو سند کے ساتھ بیان کر دے اس کو مسند کہتے ہیں.
سمجھ آئی نا؟ ایک شیخ ہے، اس کے پاس کچھ احادیث ہیں، وہ جب روایت کرتا ہے نا تو پوری سند اپنی لے کے، اپنے شیخ کی سند لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک لے جاتا ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں یہ مسند ہے، مسند وقت ہے۔ مسند اور ہوتا ہے، مسند اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے محدثین کرام جو تھے، ان پر ایک تھوڑا سا یہ ایک لفظ کسا گیا ہے کہ یہ تو مسند تھے جی، ان کا کام تو حدیث کی سند کے ساتھ، حدیث کو سند کے ساتھ روایت کرنا تھا، بس اور کچھ نہیں تھا۔ تو دوسرا مطلب یہ لیتے ہیں کہ وہ محدثین کے پاس کوئی اتنی شدھ بدھ نہیں تھی کہ وہ حدیث کی ٹیکسٹ کو اچھی طرح سمجھ سکتے، تو لہذا محدثین نے جو کچھ روایت کیا وہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن وہ مسند تھے اور فقیہ نہیں تھے، یا حدیث کی سمجھ ان کو زیادہ نہیں تھی۔ درایت اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں، درایت کا، کہ درایت ان میں نہیں تھی۔ تو دیکھا جائے تو حدیث کو یاد کرنا، پھر اس کے ایک ایک راوی کے درمیان تفریق کرنا، اور پھر اس کے بعد صحیح سند کا انتخاب کرنا، پھر جو ٹیکسٹ ہے اس میں بھی صحیح ٹیکسٹ کا انتخاب کرنا، پھر اس کو یاد کرنا اور تمیز کر کے کہ یہ ٹیکسٹ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یا یہ ایڈڈ ہے، یا یہ ضعیف کی ہے، تو ان میں تمیز کر کے اس روایت کو بالکل ٹھیک ٹھاک روایت کرنا، تو یہ صرف مسند کا کام ہے۔ اس نے تو بڑی ریسرچ کی ہے بھائی، اس نے تو بہت سی احادیث کو پڑھا، سمجھا، دیکھا، ان کے درمیان فرق کو نوٹ کیا، کون سی اتھینٹک ہے، کون سی ویک ہے، کہاں لفظ ایڈ کیے گئے ہیں، کہاں نہیں کیے گئے، کہاں فیبریکیشن ہوئی ہے، یہ ساری باتیں اس نے سمجھ کے اس کے بعد وہ روایت چن کے اس کو سند اور متن کے ساتھ روایت کر دیا۔ تو کیا یہ مسند کا کام ہے؟ یار یہ مسند کا کام نہیں ہے، بلکہ محدث کا کام ہے، جو نہ صرف حدیث بیان کرتا ہے بلکہ اس کی ٹیکسٹ کو بھی اچھی طرح سمجھتا ہے۔ اور پھر کیا یہ مسند کا کام ہے کہ وہ کتاب لکھے اور لکھ کے نا بس وہ لکھتا چلا جائے اور ہیڈنگ نہ دے؟ وہ تمیز کرتا جائے کہ اس حدیث کا تعلق فقہ کے کس چیپٹر سے ہے، یہ نماز سے تعلق رکھتی ہے، یہ زکوٰۃ سے، یہ بیوع سے، یہ جہاد سے، یہ اپنا بوٹی سے، کیا مسائل ہیں، ہر ایک کو الگ الگ کر کے اس نے چیپٹر وائز الگ الگ لکھا ہے، اس کی ہیڈنگ دی۔ کیا یہ مسند کا کام ہے؟ کوئی تھوڑا سا لوگ جو ہے نا ایسے حدیث کے کام کو کوئی ویلیو نہیں دیتے۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ بڑا ویلیویبل کام ہے، اس کو ایسے کہہ دینا بڑا آسان ہے، مگر خود اس فیلڈ میں ذرا اتریں تو پتہ چلے کہ بھئی کیا مشکلات پیش آتی ہیں، کیا کچھ کرنا پڑے گا ہمیں۔ یعنی کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری جو ہے یہ صرف حدیث کی کتابیں نہیں، یہ فقہ کی کتابیں ہیں۔ ہاں ان میں باب بنے ہوئے۔ وہ سنن کی کتابیں بھی فقہ کی کتابیں ہیں، میں نے کل بتایا تھا نا، سنن کی کتابیں بھی فقہ کی کتابیں ہیں۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سنن کی کتابیں ہوں یا وہ ہوں، یہ فقہ کی کتابوں سے پہلے لکھی گئی ہیں۔ اگر ذرا اس کا آپ تاریخی جائزہ لینا تو فقہ کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں وہ بہت بعد میں لکھی گئی ہیں، چاہے وہ فقہ مالکی ہو، حنبلی ہو، کسی کی بھی ہو، حنفیوں کی ہو، شافیوں کی ہو، یہ بعد میں لکھی گئی ہیں۔ لیکن ان سے پہلے یہ کتابیں حدیث کی فقہ کی صورت میں یا فقہی ترتیب کی صورت میں آ چکی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ خام خانہ ہمارے ہاں دیکھیں، ہر علم کی قدر ہونی چاہیے، کسی علم کو ڈی گریڈ نہ کریں، اس کی ویلیو کو ختم نہ کریں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا ایک فیلڈ تھا، اس کو اس کا ماہر سمجھیں، یہ نہ کہیں کہ وہ عالم الکل فی الکل تھا، کہ سارے علوم کا عالم تھا اور ہر علم میں اس کا عمل دخل تھا، ایسا نہ کریں۔ بس جو اس کا مقام ہے یار، اللہ نے اس کو دینا ہے دے دیا، بس ہمارے اس شغل سے یا ہمارے اس غلوف سے نہ خدا نہ خواستہ اس کا مقام گرے گا نہ بڑھے گا، جو ہے بس ٹھیک ہے، کتابیں میں موجود ہے، آپ اسی میں ان کو رکھیں اور کام چلائیں بس، لیکن ریسپیکٹ سب کی کریں، ڈی گریڈ نہ کریں کہ ان کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے کمنٹس جو ہے نا وہ کتابوں میں لکھنا یا پبلک میں شائع کرنا اپنی کتابوں میں، یا پھر اپنے اسٹوڈنٹس کو بتانا
تو یہ طریقے جو ہے نا یہ بڑے عجیب سے ہیں، جس نے ہم مسلمانوں کے درمیان نا اتحاد یا اتفاق کی جو راہیں ہیں وہ ساری ختم کر دی ہیں۔ میں ایک تھوڑا سا سوال یہ ہے کہ جو موت امام مالک ہے حدیث کے اعتبار سے یہ پہلی کتاب ہم کنسیڈر کرتے ہیں، تو فقہ کے اعتبار سے بھی یہ پہلی کتاب ہوگی کسی فقہ میں لکھی گئی کتاب؟ یہ فقہ کی کتاب بھی ہے، امام مالک کی ہے، مگر ان کی فقہ جو ہے نا وہ حدیث سے ریلیٹڈ ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ اصل جو چیز ہے وہ یہ سمجھنے کی ہے۔ ہمارے بعد کی جو فقہ کی کتابیں ہیں ان کا تعلق حدیث سے بہت کم ہے، اگر ہے بھی صحیح تو انتہائی ضعیف اور موضوع احادیث سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بعد تابعین ہو، تبع تابعین ہو، ان کا تو نام ہی نہیں ہے۔ تو ایسی فقہ جو ہے نا وہ بہرحال پھر ایک شخصی فکر کے درمیان گھومتی ہے، ارد گرد گھومتی ہے، شخصی فکر کے، اور وہ ٹھیک نہیں ہے۔ جی مسند اور محدث آپ نے کہا کہ ریسرچ کی کیٹیگریز ہیں کیا؟ مسند اور ہاں بالکل جس ریسرچر جو ہوتا ہے بالکل، اس کے نام یہ لیولز ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ محدث، مسند، الحجہ، الحافظ، اور پھر اسی طرح الامام، یہ الحاکم، یہ بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے، لیکن اس کا جو خلاصہ وہ یہی ہے کہ کم از کم 1,00,000 حدیثیں سند اور چین کے ساتھ ان کو یاد ہوں کم از کم، اور زیادہ سے زیادہ 5-6 لاکھ۔ تو کسی ایک کیٹیگری میں آپ فالو کریں گے پھر کس ہاں بالکل، پھر اس میں جا کے حافظ، امام، الامام، الحاکم اور الحاکم، الحاکم اور محدث اور المسند، الحجہ، الحجہ۔ تخریج کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی شے کے اندر گھس کے اس کو باہر نکالنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو نام ہے راوی کا، اب میں نے تو پڑھ لیا کہ امام رازی، اب رازی کے بارے میں نے جاننا ہے تو میں ان کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا اس میں گھسوں، اس کو پڑھوں، ان کی شخصیت کو جانوں کہ وہ کیسے تھے کیسے نہیں تھے، اصل کتابیں پڑھوں، ان کے اپنے لکھے ہوئے حالات کو پڑھوں، ان کی اپنی کتابوں کو پڑھوں، ان کی کتابوں سے میں کیا سمجھ سکتا ہوں وہ لکھوں۔ تو اس طرح وہ بندے کی شخصیت باہر جب آ جاتی ہے نا تو یہ کہلاتی ہے تخریج۔ یہ حدیث کی بھی ہوتی ہے، فرد کی بھی ہوتی ہے، ٹیکسٹ کی بھی ہوتی ہے۔ ہاں ان کی تخریج کرتے ہیں نا علماء، تخریج یہ کرتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے تحقیق اور دوسرا ہوتا ہے لفظ تخریج۔ تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک حدیث پڑھی کہیں تو میں نے اسے تلاش کیا، مجھے صحیح بخاری میں مل گئی اور حدیث نمبر فلاں راوی اس کا، تو یہ ہے تحقیق۔ لیکن اب وہ حدیث جو ہے نا اس کو میں یہ تلاش کروں کہ یہ کیا واقعی صحیح ہے کہ ضعیف ہے، اور اس میں پھر ایک ایک راوی کو پڑھوں گا، اس کے کنیکشن کو پڑھوں گا، صحیح کی تمام شروط کو دیکھوں گا، اور اس پر جتنے ناقدین ہیں جس نے ان کو کرٹیسائز کیا وہ ان کو پڑھوں گا، اور پڑھنے کے بعد پھر میں درمیان میں کوئی ایسا موازنہ پیدا کروں کہ اس کو اٹھا کے یا تو صحیح بنا دوں یا ضعیف بنا دوں۔ تو یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کوئی اس وجہ سے کروں کہ مجھے پسند ہے اس وجہ سے یا ناپسند ہے اس وجہ سے، بلکہ اس میں یوں دیکھا جاتا ہے انصاف کا تقاضا کہ راوی عادل ہو اور وہ اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہے کہ نہیں۔ کس کا؟ حدیث تخریج حدیث، ہاں یہی مطلب ہے نا، حدیث کی تخریج کرنا، یعنی اس کے دونوں ٹکڑے جو ہے نا سند اور متن، ان متن ٹیکسٹ ہے، مثلا یہ ہے نا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، اب یہ انما الاعمال بالنیات یہ ٹیکسٹ ہے، یہ حدیث ہے،
اور اس سے پہلے سند ہے. تو سند الگ چیز ہے، متن الگ چیز ہے. ان دونوں کو ایک تو کنیکشن ثابت کرنا ہے، اور دوسرا ایک ایک چیز کو پڑھنا ہے، ایک ایک راوی کے حالات زندگی کو، ان کے کنیکشن کو، ان کی ویلیڈیٹی کو، ان کی اتھارٹی کو، اتھینٹسٹی کو، سارا کچھ دیکھنا ہے. اور جس نے کرٹیسائز کیا وہ دیکھنا ہے. پھر اس حدیث کو، اس ٹیکسٹ کو اور کس نے روایت کیا ہے اس کو دیکھنا ہے. کیا اس کے لفظوں میں اور اس کے لفظوں میں کوئی فرق تو نہیں ہے، وہ بھی دیکھنا ہے. تو یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد آئند میں جا کے نہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے. لہٰذا صحیح کی بنیاد پہ اس کو کہا جاتا ہے یہ حدیث صحیح ہے ورنہ ضعیف ہے. جو سیکٹرز آپ نے بتائے ہیں محدث اور پوری کیٹیگریز، اس صحابوں میں سے مانی کس کی جاتی ہے؟ سارے مل کر ہی ایک پورا کام دیکھا ہے؟ نہیں، اپنے اپنے دور میں اپنا ایک علمی لیول ہوتا تھا، جس کی وجہ سے وقت کے لوگوں نے، علماء نے ان کو یہ ٹائٹل دیا ہے کہ یہ محدث ہیں، یہ حافظ ہیں، یہ حجت ہیں. حجت کا مطلب جو بات کرتے ہیں حدیث کو پوری طرح نیریٹ کر کے، اس کی ٹیکسٹ بیان کر کے، اس کی اتھینٹسٹی یا ویکنیس وہ بیان کر کے جب بیان کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں، قائم کرتے ہیں، تو اس کو حجت کہہ دیتے ہیں کہ علم بھی ہے حدیث کا، اور ان حدیث، وہ احادیث جو آپس میں کنٹراڈکٹ کرتی ہیں ان کا بھی علم ہے ان کو، اور پھر اس سے نتائج نکال کے ایک بہترین نتیجہ نکال، اس کو حجت کہہ دیتے ہیں. پھر اسی طرح اس سے بڑھ کر الحاکم ہے. الحاکم جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں. امام حاکم جو تھے نا، نام سنا ہوگا امام حاکم، تو ان کا یہ حاکم نام نہیں ہے، ان کو لاکھوں حدیثیں یاد ہیں. اب ان کی مستدرک دیکھیں نا، وہ والیوم میں ہے، بلک میں ہے ماشاءاللہ، لیکن اس میں کم از کم میرا خیال ہے کہ مسند احمد اس کے مقابلے میں چھوٹی کتاب ہے، بالکل معمولی سی، اور وہ والیوم میں ہے. تو ان کو یہ یاد تھی، ساری یاد تھی، انہوں نے لکھی ہیں، کئی چھوڑ دی ہیں. تو اس وجہ سے ان کا اس دور میں، اپنے دور میں سارے علماء کے مقابلے میں ساری احادیثوں کو، بیشتر احادیث کو یاد کرنے والے یہ صاحب تھے، اور حدیثوں کے درمیان فیصلہ بھی کرتے تھے یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے. تو اس وجہ سے بھی ان کو حاکم کہا گیا. پھر امام ہوتا ہے جس میں ساری خصوصیات ہیں، وہ حجت بھی ہے، محدث بھی ہے، مسند بھی ہے، اور اس کے علاوہ حاکم بھی ہے، حافظ بھی ہے. امام میں یہ ساری خصوصیات ہوتی ہیں. لم یبن کا کیا مطلب ہے؟ لم یبنی، یبن، لم یبن، یبن کا مطلب ہے کہ لم یبن، نہ اس سے وہ درمیان میں ڈسکنیکٹ نہ ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، کنیکٹڈ ہو اینڈ تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور درمیان میں ڈسکنیکٹ نہ ہوئی ہو. وما بسمع کل راو یتصل، وما بسمع کل راو یتصل اسنادہ للمصطفیٰ فالمتصل. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وما، اور وہ روایت جو بسمعی، سماعت کے ساتھ، کل راوین، ہر راوی کی سماعت کے ساتھ جو روایت چلتی چلی جائے، یتصل، اور ملتی چلی جائے، اسنادہ، اس کی سند، للمصطفیٰ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، فالمتصل، پس وہ متصل روایت ہے. اب یہاں انہوں نے متصل روایت کی تعریف بتائی ہے کہ متصل کس کو کہتے ہیں. وہ پڑھا تھا نا ہم نے شروع میں صحیح کی تعریف میں کہ اسنادہ متصل، تو متصل کی روایت کو آپ بتا رہے ہیں متصل کہتے کس کو ہیں. کہتے ہیں کہ ہر وہ روایت جس کو ایک راوی اپنے شیخ سے سنتا چلا جاتا ہے، اور یہ سننا چلتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلا جاتا ہے، تو اس کو کہہ دیتے ہیں متصل. اب یہ سننا جو ہے نا مختلف انداز کا ہے. ایک سننا یہ ہے کہ جیسے حضرت عمر فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، میں نے دیکھا.
پھر ایک ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو دیکھا. اب یہ دیکھنا کیا اتصال ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی ایک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا. اب ان کا جو دیکھنا ہے یہ کیا ہے؟ کون سا سماعی ہے یا عینی ہے؟ یہ دیکھنے آنکھ سے دیکھنا ہے نا. تو اس لیے اس آنکھ سے دیکھنے کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ بھی اتصال ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح کبھی کبھی یوں ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا صحابہ کرام کو. ان صحابہ میں کچھ صحابہ موجود نہیں تھے. بعد میں ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے یہ واقعہ بیان کیا، تو وہ ان میں سے کسی ایک سے کہتے ہیں وہ کیا واقعہ تھا. تو وہ صحابی جب وہ واقعہ دوسرے صحابی کو سناتا ہے تو یہ بھی متصل کہلاتا ہے. اس کو بھی متصل کہتے ہیں. جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں یعنی ایسی احادیث کو بیان کرتی ہیں جب وہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے بعد میں یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یا اپنے والد محترم سے سنا. تو اس کو کہا جاتا ہے متصل. پھر اسی طرح اتصال ایک یہ بھی ہے کہ شیخ پڑھا رہے ہیں، کتاب کھولی حدیث کی اور کھول کے وہ پڑھا رہے ہیں تو اسٹوڈنٹ سارے سن رہے ہیں. اب یہ سننا جو ہے یہ سماع ہے. جیسے میں بول رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یا آپ سماع اس کو سماع کہتے ہیں، سننا. تو وما بسمع کہ جو روایت سماعت کے ساتھ چلتی چلی جائے اور ہر روایت میں راوی جو ہے نا وہ کہے میں نے سمیت اس طرح چلتی چلی جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ بھی سماعت میں آ جائے گی. پھر اس طرح بعض اوقات شیخ یوں کرتے تھے کہ وہ کلاس میں ہی کچھ اچھے لڑکے کو جو عبارت صحیح پڑھتا غلطی کم کرتا تو اس کو کہتے یہ حدیث تم پڑھو، تو آج کا سبق تم نے پڑھنا ہے. تو اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا، شیخ سنتے تھے اور باقی سارے اسٹوڈنٹ سن رہے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث کے ٹرم میں قراءہ علی الشیخ، شیخ پر قرات کرنا. طالب علم کا حدیث کو قرات کرنا، پڑھنا شیخ پر. تو شیخ کی سماعت تو ہے، شیخ نے خود اجازت دی ہے اس کو، دوسرے سارے طلبہ سن رہے ہیں شیخ کی موجودگی میں اور شیخ کی اجازت ہے، اور شیخ دیکھ رہا ہے کہ کہیں اگر غلطی کرتا ہے تو وہ درست کر دیتا ہے، ورنہ اوکے کرتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلو.